میں بتا دوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد. اللہ تعالیٰ کا شکر، احسان، کرم، فضل کہ جو دن بھی خیریت عافیت کے ساتھ گزر جائے تو بہت بڑی نعمت ہے. اور عافیت کیا ہے یہ بھی پہلے میں عرض کر چکا ہوں. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ آدمی کو دن کا کھانا عافیت کے ساتھ مل جائے بغیر محتاجی کے، اور عمل کی توفیق ہو جائے اور وہ عمل قبول ہو جائے، یہ عافیت ہے. اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عافیت جو ہے وہ سب سے بڑی نعمت ہے. تو یہ اللہ سے مانگنے کا بھی فرمایا ہے. ادھر سے بھیج دو، دروازہ کھلا ہے. تو سب سے بڑی نعمت جو بندہ مانگ سکتا ہے اللہ سے وہ عافیت ہے. تو شکر کرنا چاہیے جو دن خیریت کے ساتھ گزر گیا. خود ہماری الحمدللہ صحت صحیح ہے، کوئی ایسی پریشانی نہیں ہے، اور جو متعلقین ہیں، والدین ہیں، بھائی بہن ہیں اور دوسرے لوگ ہیں، وہ بھی اللہ کے شکر سے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے خیریت کے ساتھ ہیں. تو اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے، ورنہ ایک معمولی سی بات ہو جاتی ہے تو آدمی کا ذہن جو ہوتا ہے اس میں اٹک کے رہ جاتا ہے، اور پھر اس کو وہ چیز السلام علیکم تو پھر اس کو وہ ذہنی سکون اور یکسوئی اور پیس آف مائنڈ جسے کہا جاتا ہے وہ نہیں ہوتا، اور پھر تمام اس کے جو اعمال ہیں وہ گڑبڑ ہو جاتے ہیں، دینی بھی اور دنیاوی بھی. تو شکر ہمارے حضرت بار بار یہی فرماتے ہیں کہ بھئی حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کے شکر کا غلبہ رہنا چاہیے، اور سوچ سوچ کے آدمی کو ایسی چیزوں کے بارے میں جو پازیٹیو ہیں اس کی زندگی میں، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور فرماتے تھے کہ بھئی ہمارے جو شیخ تھے حضرت عارفی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے تھے کہ بھئی ایک ٹائم فکس کرو سونے سے پہلے یا کسی وقت. اور یہ جو ٹپس ہوتی ہیں، یہ جو بزرگ فرماتے ہیں، اپنی زندگی کا تجربہ ہوتا ہے کہ کیسے ان چیزوں کو اپنی زندگی میں انکارپوریٹ کرے. تو جب تک کہ آدمی فکس نہیں کرتا کسی چیز کا ٹائم، اور اس کے اوپر تھوڑا سا اپنے آپ کو وہ نہیں کرتا، باندھتا نہیں، مجبور نہیں کرتا، تو وہ ڈسپلن نہیں ہوتا، انڈسپلنڈ ہی رہتا ہے پوری زندگی. اور یہ مسئلہ جو ہے آج کل بہت زیادہ ہے. لوگ ہیں، دیندار ہیں، لیکن انڈسپلنڈ ہیں، اپنی مرضی سے جو چیز چاہے کرتے ہیں. اور یہی گڑبڑ اس کی وجہ سے دینی ترقی نہیں ہوتی. جہاں پر ہیں 20 سال پہلے تھے وہیں پہ اٹکے ہوئے ہیں، اور نہیں اپنے اعمال، اخلاق، اپنی باتوں کا جائزہ لیتے کہ یہ چیزیں زندگی میں آ رہی ہیں کہ نہیں آ رہی. سنتے تو ہیں، معلوم سب کو ہے، اور سب کو اس بات کا وہ ہے کہ بھئی شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کا شکر. لیکن پریکٹیکلی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. یہاں تک کہ یہ بھی بار بار کہتے ہیں ہمارے حضرت، سب سے یہ کہتے ہیں بھئی دعا کیا کرو، ہر چیز اللہ سے مانگو، اور ہر وقت آدمی کا دل جڑا ہو اللہ سے. کبھی کچھ مانگ رہا ہے، کسی چیز سے پناہ مانگ رہا ہے، کبھی کچھ اپنی دین یا دنیا کے لیے کوئی اللہ سے درخواست کر رہا ہے، تو اس سے کنیکشن رہتا ہے. تو یہ سن تو لیتے ہیں لیکن اس پہ عمل کی توفیق نہیں ہوتی، بڑے بڑے لوگوں کو نہیں ہوتی. جو عالم حضرات ہیں، جو مفتی ہیں، جو دین کے راستے میں لگے ہوئے ہیں، نہیں ہوتی نہیں. اگر دعا مانگتے بھی ہیں تو دعائیں جو یاد کی ہوئی ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں، وہ مانگنا نہیں ہوتا. مانگنا اور چیز ہے اور پڑھنا اور چیز ہے. ہم لوگ جب حج پہ گئے اللہ تعالیٰ کے فضل سے، تو ہمارے میزبان جو تھے وہ ایک بزرگ تھے، تو انہوں نے کہا یہ کتابیں رکھ دو، یہ تو پہلے پڑھ کر آنا چاہیے تھا تاکہ تمہیں پتہ ہو کیا فرائض، کیا واجبات ہیں. یہاں دعائیں پڑھنا نہیں ہے، یہاں دعائیں مانگنا ہے. تو اگر تمہارے دل میں ایسی چیزیں ہیں جو تم مانگنا چاہتے ہو اللہ سے، تو وہ مانگو، دعائیں پڑھو نہیں جو کتاب میں لکھی ہوئی ہیں. کیونکہ زیادہ تر ہم لوگ جو ہے عربی سمجھ بھی نہیں سکتے. وہ عربی کی دعائیں ہم لوگ طوطے کی طرح سے پڑھ لیتے ہیں، پتہ بھی نہیں ہوتا اس میں مانگا کیا جا رہا ہے. ہاں اگر کوئی اتنا ہے، اس کو شدھ بدھ ہے یا ترجمے پہ نظر ہے،
تو پھر اس کو ہوتا ہے. تو دعا کی بھی توفیق نہیں ہوتی. تو ہمارے ایک بزرگ تھے, انہوں نے اپنے ایک دوست کو, اپنے ایک مرید کو فرمایا کہ بھئی دعا مانگا کرو. تو انہوں نے کہا کہ حضرت اتنی مصروفیت ہے, موقع نہیں ملتا, بس نماز کے بعد ربنا آتنا پڑھ کے اور میں اٹھ جاتا ہوں. اور انہوں نے کہا اچھا یہ کرو کہ تم 1 منٹ کے لیے, اور وہ اس کو ٹائم کرو گھڑی پہ, ایک جو اس زمانے میں تو سوئیاں ہوتی تھیں کہ یہ بس 1 منٹ مانگنی ہے دعا, اس سے زیادہ نہیں, اس سے زیادہ منع ہے. اور اس سے زیادہ منع ہے, اس سے بس 1 منٹ مانگنا ہے, لیکن ٹائم کر کے مانگو, اور پھر دیکھو اس میں کتنا تم مانگ سکتے ہو. تو جب پریکٹیکلی کیا انہوں نے کہا کہ ہاں واقعی 1 منٹ میں تو اچھی خاصی دعائیں مانگ سکتا ہوں, اور 1 منٹ کی بھی پابندی کر لوں تو بہت ہی غنیمت ہے. تو کہا کہ نہیں بس تم ہر نماز کے بعد 1 منٹ اپنے آپ کا, اور یہ ٹپ ہے, یہ باندھنے کا گر ہے. آج کل ہم لوگوں کی جو طبیعتیں ہیں نا, ان میں جلدی بہت ہے, ایک جگہ ٹک کے بیٹھنا, ایک کام کرنا, یہ نہیں ہے. یہاں تک کہ جو ہاتھ میں فون ہوتا ہے اس کے بارے میں ریسرچ آئی ہے, آدمی کتنی دفعہ اس کو کھولتا بند کرتا ہے, دیکھتا ہے دن میں, اور ایوریج آدمی جو ہے وہ 60-70 مرتبہ سے زیادہ کرتا ہے اس کو, دیکھ رہا ہوتا ہے. یعنی ہر گھنٹے 2-3 دفعہ وہ چیک کر رہا ہوتا ہے فون کو, ٹک کے نہیں بیٹھتا. اور یہ ایک طبیعت, ایک مزاج ہے. اگر تھوڑا سا انٹرنیٹ سلو ہو جائے تو طبیعت الجھنے لگتی ہے کہ بھئی یہ کیا ہو گیا, یہ مزاج بن گیا ہے لوگوں کا. لیکن یہ کہ اسی لیے دعا میں بھی نہیں جی لگتا, اور یہ عبادتیں ہیں. اب کسی سے کہ ہمارے حضرت نے کہا کہ بھئی جن حضرات کے ذمے قضا نمازیں نہیں ہیں ان کے لیے بہتر ہے کہ جمعے کے روز صلاۃ التسبیح پڑھا کریں. صلاۃ التسبیح ہے, لمبی نماز ہے, تقریباً 20-25 منٹ تو لگتے ہی ہیں, لیکن وہ 20-25 منٹ لگانا ایک چیز میں آدمی کے لیے بہت مشکل کام ہو جاتا ہے. اب کسی سے کہا کبھی ذکر کرنا ہے, 13 تسبیحات و 12 تسبیح جو کرائی جاتی ہے 20 منٹ کی, وہ ایک جگہ بیٹھ کے کرنا عذاب ہو جاتا ہے آدمی کے لیے, کیونکہ عادت نہیں ہے. لیکن باندھنا پڑے گا, اپنے آپ کو کرنا پڑے گا. تو اسی طرح سے دعا بھی, جو کہ بہت ہی ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی کیا دعا میں کیا ہے, اور دعا تو ایک ایسی عبادت ہے کہ جو دین کے لیے ہو تب بھی ثواب ہے, اور دنیا کے لیے ہو تب بھی ثواب ہے. آدمی دعا مانگ رہا ہے امتحان میں پاس ہو جاؤں, نوکری میں ترقی ہو جائے, آمدنی میں برکت ہو جائے, فلاں چیز حاصل نہیں ہے فلاں چیز حاصل ہو جائے. پیورلی دنیاوی چیزیں ہیں, لیکن ثواب مل رہا ہے اس کو, کہ اپنی محتاجی ظاہر کر رہا ہے, اللہ کی کبریائی اور اللہ کی عطا اور قدرت, ہر چیز کا اس کو اس وقت استحضار ہے, اس کو ثواب مل رہا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ کرنے سے آتی ہیں, اور یہی چیز حاصل کرنے کے لیے بزرگوں کے پاس جاتے ہیں, یہی چیز حاصل کرنے کے لیے اصلاحی تعلق قائم کیا جاتا ہے کہ زندگی ڈسپلنڈ ہو جائے, زندگی میں ایک نظام آ جائے. جتنے بھی بزرگوں کی سوانح پڑھیں گے, اور ماشاءاللہ ہمارے حضرت بہت زیادہ اسٹریس کرتے ہیں اس بات کو, حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب, کہ بزرگوں کی سوانح ضرور پڑھیں. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ اشرف السوانح, اور دوسری جو سوانح ہیں حضرت تذکرۃ الرشید ہے, اور بھی بزرگوں کی سوانح حضرت کہتے ہیں یہ سب پڑھنی چاہیے. اور جو سب سے زیادہ اسٹرائکنگ بات جو نظر آئے گی ان کی سوانحوں میں, ان کی بایوگرافیز میں, وہ یہ ہوگا کہ ٹائم کیسے مینیج کیا انہوں نے. اور یہ صرف دین کے معاملے میں نہیں ہے, اگر آپ دنیاوی طور پہ کامیاب لوگ جو کہ سکسیسفل بزنس مین ہیں یا ڈاکٹرز ہیں یا جس شعبے کے بھی ہیں, ان کی اگر بایوگرافیز دیکھیں گے تو سب سے اسٹرائکنگ چیز یہی ہوگی کہ ٹائم مینجمنٹ, ٹائم کو کیسے مینیج کیا. اور عربی میں کہاوت ہے کہ وقت جو ہے نا ایک تلوار ہے, اگر آپ اس کو صحیح نہیں مصرف میں صرف نہیں کریں گے, کاٹیں گے نہیں, تو یہ آپ کو کاٹ دے گا. اور ہر چیز کی قضا ہے, ہر چیز آدمی اگر مس ہو جائے تو کر سکتا ہے, وقت کی قضا نہیں ہے. وقت تو گزر رہا ہے, ایک ایسی چیز ہے کہ جو کبھی واپس لوٹ کے
آئے گا نہیں، گزر گیا گزر گیا۔ جو مجھے 12 بجے سے 1 بجے تک کرنا ہے وہ میں 1 سے 2 بجے میں کروں گا، تو 1 سے 2 میں جو چیزیں پہلے سے کرنی تھیں وہ کب کروں گا؟ تو یہ جو بات ہے یہ سیکھنے کی بات ہے۔ ہم لوگ جاتے ہیں بیٹھتے ہیں حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کے پاس، تو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک وقت میں کتنے کام ہو رہے ہوتے ہیں، ذرا سا چھوٹا سا بھی گیپ بیچ میں آ جاتا ہے تو وہ ضائع نہیں جاتا، اس میں کوئی کام فکس ہوتا ہے۔ اور ہمارے حضرت فرمانے لگے حرم شریف میں بیٹھے ہوئے کہ بزرگوں نے تو اتنا زیادہ اہتمام کیا ہے کہ حضرت ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، اور بخاری شریف کی شرح لکھی ہے، تو کہ فرماتے تھے اس زمانے میں یہ اس کے لکڑی کے قلم ہوتے تھے، تو وہ بار بار تراشنے پڑتے ہیں، ان کو شارپن کرنا پڑتا ہے، انک میں ڈبو کے پھر لکھنا پڑتا ہے۔ تو انہوں نے فکس کیا ہوا تھا کہ یہ تو میں لکھ تو رہا ہوں، لیکن جتنی دیر میں یہ شارپن کروں گا نا، اتنی دیر میں کیا کروں گا، کون سا اللہ کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا ذکر ادا کروں گا۔ حضرت تھانوی جو تھے وہ روز صبح فجر کی نماز کے بعد واک پہ جاتے تھے، فکس تھا ان کا، مائل تقریباً 1.5 میل چلتے تھے روز اپنی صحت کی حفاظت کی نیت سے، لیکن اس میں فکس تھا کہ وہ 1 منزل قرآن پڑھیں گے، جو 4.25 جتنے بھی سپارے بنتے ہیں 4-5 سپارے وہ پڑھیں گے، مناجات مقبول پڑھیں گے، اور اس میں بھی حضرت اہتمام کرتے تھے کہ پینسل اور کاغذ ساتھ میں ہو، کہ کوئی بات یاد آ جائے، کوئی ایسی چیز، کوئی پوائنٹ دماغ میں آ جائے فوراً نوٹ کر لیتے تھے، ٹائم نہیں ضائع ہوتا تھا۔ یہاں تک کہ حضرت کے استاد ایک دفعہ آئے حضرت کے وہاں پہ گاؤں میں اور مدرسے میں، اور حضرت ان کے اہتمام میں لگے رہے، اور اتنا اہتمام کیا تھا کہ جب کھانے پہ بیٹھے تو تقریباً 70 طرح کے کھانے تھے، تو سب حیران رہ گئے، اور ان کے استاد نے بھی کہا کہ بھئی تم نے تو یہ بہت زیادہ اہتمام کر دیا۔ تو انہوں نے کہا حضرت آپ پہلی دفعہ زندگی میں آئے ہیں، اور میں شوق تو میرا ابھی بھی پورا نہیں ہوا، میری تو خواہش تھی کہ جو کچھ اور بھی بہت ساری چیزیں کروں، اور معلوم تھا حضرت ایک تو دکھاوا نہیں تھا، دوسرا یہ معلوم تھا یہ کھانا اگر بچے گا تو میں بٹوا دوں گا اور استعمال ہو جائے گا، لیکن کیا انہوں نے اتنا اہتمام۔ لیکن جب وہ وقت آیا جس میں حضرت اپنی تصنیف کا کام کرتے تھے، تو اپنے استاد سے انہوں نے عرض کی کہ حضرت میرا جی تو نہیں چاہتا کہ میں آپ کی صحبت چھوڑ کے جاؤں، لیکن یہ جو ٹائم ہے نا اس میں میرا فکس ہے کہ میں اس میں جا کے بیٹھ کے کچھ لکھتا ہوں، تو اگر آپ کی اجازت ہو تو میں چلا جاؤں۔ تو انہوں نے کہا ہاں ہاں ضرور جاؤ۔ حضرت کہتے ہیں میں گیا، میں بیٹھا، میں نے 2-3 لائنیں لکھیں تاکہ میرا وہ اسکیجول وہ ہو جائے، اس کا ناغہ نہیں ہو، اور پھر میں واپس آ گیا، میرا جی نہیں لگا۔ لیکن یہ جو ٹائم کا مینجمنٹ ہے نا یہ سیکھنے کی چیز ہے، اور اس کو زندگی میں لانا ہے۔ آج کل زندگی کیا ہو گئی ہے، جس وقت جی چاہا اٹھے، سونے کا ٹائم نہیں ہے، 2 بجے سو گئے، کبھی 3 بجے سو گئے، کبھی پوری رات جگتے رہے، فجر پڑھ کے سوئے، اٹھنا کب ہے، ناشتہ کب ہے، کھانا کب ہے، اور رات کا کھانا کب ہے، کچھ فکس نہیں ہے۔ تو یہ نہیں ہے، یہ تو ایک ہیپیزرڈ زندگی ہے۔ بعض دفعہ تو مجبوری ہوتی ہے کہ بھئی بعض کمٹمنٹس ہیں، ڈیوٹیز ہیں، کام ہے آپ کا، ایسا لگا ہوا ہے، رات کی شفٹ ہے، دن کی شفٹ ہے، اس میں تو مجبوری ہے، لیکن اپنے اختیار سے، اپنی مرضی سے ایک لائف سٹائل ایسا بنا لینا جس میں کوئی ٹائم کسی چیز کا فکس نہیں ہے، جب جی چاہا نکل گئے گھومائے، جب جی چاہا سو گئے، کوئی فکس ہی نہیں ہے چیز۔ تو اس سے نہیں، اس سے وقت ضائع ہوتا ہے اور پھر بے برکتی ہوتی ہے، اور جو ضروری کام ہے وہ نہیں ہوتے۔ ہمارے حضرات، حضرت مولانا وسیع اللہ الہ آبادی حضرت کے خاص خلفاء میں سے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور ٹائم کا ان کو بھی بہت زیادہ وہ تھا، اور یہاں تک اہتمام تھا اپنے معمولات کا۔ ایک دن کہنے لگے اپنے خاص خادم سے کہ میں نے کل کا جو قرآن پڑھنا تھا 4 سپارے وہ بھی آج ہی پڑھ لیے، مجھے ٹائم مل گیا تھا، فلاں چیز سے ٹائم بچ گیا تھا تو میں نے آج ہی پڑھ لیے وہ۔
تو اتنا اہتمام رہتا تھا کوئی ٹائم ضائع نہیں جائے، اور ٹائم ہی سب سے بڑی نعمت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حدیث کا مفہوم ہے کہ لوگ قیامت کے دن جو حسرت کریں گے، وہ حسرت کریں گے کہ بھائی جو وقت ہمیں ملا تھا کہ اس میں ہم اللہ کا ذکر کر کے ثواب جمع کر لیتے، اور ٹائم گزرا جا رہا ہے اور توفیق ہو نہیں رہی ہے۔ بزرگ اسی لیے کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو فکس کر لو کہ بھائی 100 دفعہ یہ پڑھو گے، 100 دفعہ یہ پڑھو گے، 100 دفعہ یہ، کم از کم اتنا تو ہو جائے۔ لیکن اہتمام تو یہ کرنا ہے کہ کوئی وقت بھی ضائع نہ ہو، ہر وقت میں کچھ نہ کچھ ہو۔ یہ اسی لیے بزرگ فرما دیتے ہیں کہ بھائی معمولات تو یہ ہیں، یہ چیزیں کرنی ہیں، لیکن جب وقت بچے تو لا الہ الا اللہ یا درود شریف یا جو بھی زبان پر آئے وہ پڑھتے رہا کرو، وقت ضائع نہ ہو۔ اور اس کا اہتمام کریں گے تبھی عادت بنے گی، اور عادت ایک دفعہ بن گئی تو پھر وہ عادت اتنی پختہ ہو جاتی ہے۔ ہمارے بزرگوں کی سوانحوں میں لکھا ہوا ہے کہ ہمارے بعض بزرگ ایسے تھے کہ جب باتھ روم جاتے تھے تو زبان کو دانتوں میں دبانا پڑتا تھا ان کو، کہ ذکر ان کا اتنا عادی ہو گئے تھے کہ ہر وقت زبان چلتی رہتی تھی۔ اور باتھ روم میں بیت الخلاء میں وہ مناسب نہیں ہے، وہ نہیں، منع ہے کہ بھائی وہاں پہ اللہ کا زبان سے ذکر نہ ہو، دل ہی دل میں کرے، زبان سے نہ کرے۔ تو ان کو زبان دانتوں سے دبانی پڑتی تھی کہ بھائی وہ کر سکیں، یاد رہے ہمیں۔ تو یہ ساری باتیں ہیں جن پہ عمل کرنا ہے، اور ہم لوگ زور یہی دیتے ہیں کہ بھائی آج کل حالات ایسے ہو گئے، ماحول ہے، عادتیں ہیں، فرائض واجبات پہ بہت زیادہ زور دینے کی ضرورت ہے، کم از کم وہ تو پورے ہوتے رہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ گناہوں سے بچنا مین آبجیکٹو۔ ہمارے حضرت کہتے ہیں کہ کوئی آدمی پوری زندگی ایک نفل نہیں ادا کرے، نہ ایک دفعہ کوئی نفل ذکر کرے، نہ کوئی نفل نماز پڑھے، نہ نفلی روزہ رکھے، نہ نفلی حج عمرہ کرے، نہ نفلی صدقہ دے، کچھ نہ کرے، لیکن گناہوں سے بچتا رہے، تو وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ لیکن 1000 نفلی عبادات کرتا ہے لیکن گناہ بھی کر رہا ہے، اور احساس ہی نہیں کہ بھئی گناہ ہو رہے ہیں، اور گناہ سے توبہ جس طرح سے کرنا چاہیے نہیں کرتا۔ تو یہ جو ہے نا، یہ بات خطرناک ہے۔ اور توبہ کے ہم سبھی وہ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں دن میں 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور ہم لوگوں کی تعلیم کے لیے فرما رہے ہیں، وہ تو معصوم تھے، وہ تو اللہ کے سب سے برگزیدہ بندے تھے، لیکن یہ اصل میں ہماری تعلیم کے لیے تھا کہ بھئی توبہ کرتے رہا کرو۔ ایک تو ہے زبانی توبہ ہم لوگ کرتے ہیں، لیکن بزرگ یہی فرماتے ہیں کہ بھئی توبہ کی شرائط ہیں، شرائط میں سے ایک ہے کہ ندامت ہو، آدمی کو ریگریٹ ہو کہ اس سے غلط کام ہو گیا۔ اگر نہیں ہے، اگر ندامت نہیں ہے تو پھر وہ تو مذاق ہے، اور پھر یہ اس کو ہو کہ وہ فوراً کام چھوڑ دے، مجھے گناہ کا کام ہے۔ اور تیسرا یہ کہ آئندہ کے لیے عزم ہو کہ نہیں کروں گا۔ اور یہ جو ہے نا، یہ گڑبڑ چیز ہو جاتی ہے اس میں یا تو آدمی کا پورا عزم ہوتا ہے کہ میں کروں گا، اور یا اس کے بارے میں وہ نہیں کر پاتا۔ اور چوتھی چیز فرماتے ہیں کہ جن حقوق کو جو ضائع ہوئے واجب حقوق، ان کی ادائیگی اگر کر سکتا ہے تو کرنی پڑے گی۔ نمازیں قضا ہوئی ہیں تو نمازوں کی قضا کرنی پڑے گی۔ لوگوں کے پیسے کھائے ہیں، قرضے لے کے نہیں دیے ہیں، معاملات میں گڑبڑ کی ہے تو وہ پورا کرنا پڑے گا۔ اور اس میں عظیم کوتاہی ہے آج کل، غبن ہے، رشوت ہے، کیا کیا چیزیں ہیں لوگ کر رہے ہیں، اور پھر جا کے حج میں اور عمرے میں جا کے معافی مانگتے ہیں۔ یہ مذاق ہے، یہ توبہ نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ لوگوں کے پیسے کھائے اور جا کے وہاں پہ جا کے وہ کر رہے ہیں، دیغے چڑھا رہے ہیں اور نفلی صدقات کر رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ دین کی صحیح فہم نہ ہونے کی وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک غلط معاملہ کرنا ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے۔ جو چیز ہے جس طریقے سے ہے وہ کرنی پڑے گی، ورنہ یہ کہ اپنا شوق پورا ہو رہا ہے اصلی تو، اور اسی لیے اس کے اثرات نہیں آتے۔ آج کل لوگوں کی کمی نہیں ہے، مسجدیں بھری ہوئی ہیں، کھچا کھچ بھری ہوئی ہیں، کوئی اجتماع دینی ہو جائے، کوئی موقع آ جائے، ابھی محرم آیا ہے،
اس میں دیکھ لیں صدقات خیرات کی بھرمار ہوگی، اور اسی طرح سے حج اور عمرے کا سیزن شروع ہو گیا ہے، عمرے پہ جانے والوں کی، لیکن معاملات میں کوئی چینج آیا ہی نہیں لوگوں کے۔ جو پیسے پہلے رشوت لیتے تھے وہ ابھی بھی لے رہے ہیں، جو گڑبڑ پہلے کرتے تھے وہ ابھی بھی کر رہے ہیں، اخلاق کچھ درست نہیں ہوتے، جیسے معاملات پہلے تھے ویسے ہی ابھی بھی ہیں۔ کوئی خیال نہیں پیدا ہوا کہ بھئی لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچانی، قانون کا پاسداری کرنی ہے، اللہ کے حکموں کو ماننا ہے، دوسروں پہ دوسروں کو حقیر نہیں سمجھنا، لیکن یہ سب کچھ ہو ہی نہیں رہا۔ تو اللہ بچائے، یہ پھر یہی ہوتا ہے کہ بھئی صحیح طریقے سے نہیں ہوا، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کے حکم آدمی مانتا ہے اور طریقے سے مانتا ہے تو پھر اس کو اس کے ثمرات، اس کے اثرات، اس کی نورانیت حاصل ہوتی ہے۔ اور ہمارے یہاں نور کا تصور آتا ہے کہ بھئی روشنی ہے، بجلی ہے، لائٹ ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں، حضرت حکیم الامت مولانا شفلی تھانوی، کہ بھئی نور کا مطلب یہ ہے کہ وہ کیپیبلٹی، وہ ایبلٹی کہ آپ ڈفرینشیٹ کر سکیں صحیح کیا چیز ہے، بری کیا چیز ہے، یہ ہے۔ اگر آپ کی نماز، آپ کا روزہ، آپ کا حج، آپ کی عمرہ قبول ہو رہا ہے تو یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو معاملات میں کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں، نہیں کر رہا۔ گناہ کے بعد فوراً احساس ہو جانا چاہیے کہ غلط کام ہو گیا۔ اگر نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہے گڑبڑ ہے، روشنی ہے نہیں، وہ کیپیبلٹی ہے نہیں۔ تو اس کا کرنے کا عزم کرنا ہے ہم کو کہ بھئی آئندہ توبہ کا جو تیسرا رکن ہے، آئندہ گناہ کے پاس نہ جائیں گے، پختہ عزم ہو آدمی کے۔ اور یہ اپنے اختیار میں جس وقت توبہ کر رہا ہے اس وقت اختیار میں ہے کہ بھئی عزم کر لے۔ ہاں آگے کا اللہ جانتا ہے، دعا کرے گا، دعا کریں گے اور اللہ سے مانگتے رہیں گے، انشاءاللہ حفاظت رہے گی۔ لیکن اپنی طرف سے عزم کرنا ضروری ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، چاہے جان مال کا کتنا ہی بڑا نقصان ہو جائے، چاہے لوگ کتنی ہی ملامت کریں، لیکن یہ کام جو ہے وہ نہیں کریں گے اور اللہ اور رسول کی فرما برداری کریں گے۔ اگر یہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا طالب ہے، اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کا طالب نہیں ہے۔ تو یہ ساری باتیں نا یہ کرنے کی اور کرنے سے حاصل ہونے کی، اور یہی آدمی کرتا ہے۔ اور توبہ جو ہے وہ پہلا قدم ہے۔ حضرت تھانوی نے یہ لکھا ہے کہ بھائی توبہ کی تکمیل جب تک نہیں ہوتی آگے نہیں بڑھتا آدمی۔ اور آگے کیا بڑھنا؟ آگے بڑھنا یہی کہ یہ اللہ کی طرف پہنچنے کا سفر ہے۔ اب جیسے یہاں سے ہم سفر کرتے ہیں، حیدرآباد جاتے ہیں تو پتہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ پہلے یہ آئے گا، یہ شہر آئے گا، سوراب گوٹ گزرے گا، پھر یہ گزرے گا، پھر اسٹیل مل آئے گی، پھر پتہ نہیں کیا آئے گا، پھر کیا آئے گا، جام شورو آئے گا، کیا آئے گا، پھر جا کے ہم پہنچیں گے وہاں پر۔ اب یہ احساس ہی نہیں ہے، جہاں تھے وہیں پہ بیٹھے میں، کوئی اسٹیشن آ ہی نہیں رہا، تو وہ تشویش کی بات ہے۔ اور توبہ جو ہے وہ پہلا قدم ہے۔ توبہ ہی نہیں جب کمپلیٹ ہوگی تو آگے نہیں ہوگا۔ ایک صاحب نے حضرت کو لکھا کہ حضرت میں قضا نمازیں پوری کر رہا ہوں، ابھی تک پوری نہیں ہوئی۔ ان کو 20-25 سال کا تعلق حضرت سے تھا، تو حضرت کہنے کہ ابھی تک نہیں پوری ہوئی، بس ساری چیزیں چھوڑ کے اس میں لگ جائیے آپ۔ یہ تو پہلی چیز ہے جس پہ آدمی کو سب سے زیادہ وہ کرنا ہوتا ہے۔ اور جب تک کہ یہ قضا نمازیں پوری نہیں ہوتی کوئی نفل نہیں پڑھ رہا آپ کو، اور نفلوں میں ٹائم نہیں لگائیں، یہ تو واجبات میں سے ان کو ادا کرنے کی کوشش کیجیے اور اس میں لگیے۔ تو یہ ساری چیزیں یہ حاصل کرنے کی ہیں، اور یہ پوچھ کے ہی ہوتی ہیں۔ آج کل مسئلہ یہی ہے نا کہ پوچھا نہیں جاتا کسی سے، اور پوچھا جاتا ہے تو ایسے لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ جو اس فیلڈ کے لوگ نہیں ہیں، تو یا ان کو اتنا تجربہ نہیں ہے۔ اب ڈاکٹر ہیں، ہر آدمی جو MBBS ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ بہت اچھا ڈاکٹر ہو، اس میں ہوتا ہے ایکسپیرینس کاؤنٹ ہوتا ہے، ٹریننگ کاؤنٹ ہوتی ہے، اس کا اپنا ایپٹیٹیوڈ اور اپنا وہ چیزیں کاؤنٹ ہوتی ہیں، مزاج اور تجربہ اور یہ ساری چیزیں۔ تو اس کے بعد وہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ قابل ڈاکٹر ہے، یہ قابل ڈاکٹر نہیں ہے۔ تو سارے لوگ ڈھونڈتے ہیں کہ بھئی ایک ایسا قابل ڈاکٹر مل جائے جو علاج اچھی طرح سے کر دے، تشخیص کر دے۔
اسی طرح سے دینی معاملات میں بھی مشورہ کرنا چاہیے ایسے لوگوں سے جو اس کیپیبلٹی کے ہوں اور مشورہ دے سکے. اور اس کے بعد ہی یہ ہوتا ہے کہ دین پہ چلنا. اور ہر چیز رفتہ رفتہ ہوتی ہے. ہمارے حضرت یہ فرماتے ہیں کہ بھائی کوئی چیز ہے اوور نائٹ نہیں ہو جاتی. بچہ بڑا ہوتا ہے کتنے سال لگتے ہیں؟ 15-16 سال تو اس کو پیوبرٹی ریچ کرنے پر لگتے ہیں. اس کے بعد بھی کتنا عرصہ ہوتا ہے کہ وہ میچورٹی اچیو کرے. اور وزڈم اور یہ ساری چیزیں تو پتہ نہیں کب ہوتا ہے. درخت لگاتے ہیں تو کب کتنے سالوں بعد اس میں پھل آتا ہے. تو گریجول ہے، ہر چیز گریجول ہے. لیکن وہ جو پیریڈ ہے اس میں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ بھائی گروتھ ہو رہی ہے، اس کی کیئر ہو رہی ہے، اس کو صحیح چیزیں مل رہی ہیں، صحیح نیوٹریشن مل رہا ہے، تب تو ہوگی. اور اگر دیکھتے ہیں کہ نہیں مل رہا اور یہ گروتھ اسٹنٹڈ ہے تو دیکھنا پڑتا ہے کیا مسئلہ ہے. تو ہمارا آپ کا مقصد جو ہے بیٹھ کے آپس میں یہ بات کرنا وہ یہی ہے کہ ہم جائزہ لیں کہ ہم سب اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جمع ہوئے اور ہم سب چاہتے ہیں اللہ کو راضی کرنا. تو اس میں کتنے کامیاب ہو رہے ہیں، کامیابی کس طرح کا ہمارا کمٹمنٹ ہے اور اس کمٹمنٹ کے لیے کیا ایفرٹ کر رہے ہیں، اور وہ ایفرٹ جو ہے وہ کتنا فروٹفل ہو رہا ہے. اور خدا نخواستہ نہیں ہو رہا تو کیا وجہ ہے نہیں ہو رہا، کوئی کیا مسئلہ ہے. تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. ورنہ یہ زندگی جو ہے نا یہ اسی طرح سے گزر جاتی ہے اور اب بالآخر سبھی کو مرنا ہے. تو یہ کوشش جو ہم لوگ کر رہے ہیں اللہ کو راضی کرنے کی، اس میں ہمارا تعلق اللہ سے کبھی صحیح ہو جائے اور صحیح معنوں میں ہم توبہ کر کے اللہ کو راضی کر کے اس دنیا سے جائیں، تب تو اصل کامیابی ہے. ورنہ پھر یہ کہ جیسے ہزاروں لوگ اور ہیں تو اللہ تعالیٰ ہی کے کرم و فضل پر ہی ہوگا کہ بھئی کہ ہماری بخشائش ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے. ٹپ جو ہے نا یعنی جو گر کی بات ہے وہ جو ہماری سمجھ میں آ جائے نا کہ عمل کرنا ہے اور عمل بھی اس طریقے سے کرنا ہے جیسا کہ مطلوب ہے. اب جب ہم کسی ایگزام کی، کسی کورس کی، کسی چیز کی تیاری کرتے ہیں تو اس کی ہوتی ہیں گائیڈ لائنز ہوتی ہیں، ایگزامینیشن اتھارٹی کنٹینٹس بتاتا ہے، اسپیسیفیکیشنز بتاتا ہے کہ بھئی یہ پوچھا جائے گا، یہ آنا چاہیے. اسی طرح سے دین میں بھی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے دکھا دیا دین پہ عمل، اور وہی طریقہ چاہیے، وہ طریقہ ہم میں آ جائے، یہ طریقہ حاصل کرنا ہے. اور ہم کہتے ہیں نا ہم لوگ اہل سنت ہیں اور سنت پہ عمل کرنا ہے اور سنت کی اتباع ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دے دے اس کی. تو حضرت مجدد الفسانی نے درجات لکھے ہیں، 7 درجے لکھے ہیں سنت پہ عمل کرنے کے، کہ اس طرح سے اس طرح سے اس طرح سے. ہم لوگ جس درجے میں ہیں نا کہ ظاہری طور پہ عمل کر رہے ہیں، یہ دوسرا یا تیسرا درجہ ہے. اس کے بعد 4 یا 5 درجے اور ہیں سنت میں عمل کرنے کے، کہ یہاں تک کہ بالآخر کہ ہمارے جذبات، ہمارے خیالات، ہمارے ارادے سارے وہ ایسے بن جائیں جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں ہونے چاہیے. تو یہ کرنے کے کام ہیں، یہ کرنے ہی سے ہوں گے. بیٹھے بغیر محنت کیے بیٹھے بٹھائے ایک لقمہ منہ میں نہیں جاتا. اور ایسا سوچنا اور ایسے چیز کی تمنا دعا کرنا ایسا ہے جیسے معجزے کی دعا کرنا کہ مجھے بس بغیر محنت کے، بغیر کچھ ہاتھ ہلائے میرے منہ میں کھانا پہنچ جائے اور میرا پیٹ بھر جائے. کوئی بھی عقل مند آدمی ایسا کرے گا نہیں. لیکن دین کے معاملے میں سارے لوگ اسی پہ اکتفا کیے ہوئے ہیں کہ بس دعا کر لی اللہ راضی ہو جائے اور ہم دین پہ عمل کر لیں، التباء سنت ہو کر لیں. لیکن عمل جس طرح سے کرنا چاہیے وہ اس کا جائزہ نہ لیں تو یہ کوتاہی ہوگی. بس اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عنایت فرمائے. دعا کر لیں. اللہم صلی علی حبیبک محمد وعلی آل حبیبک محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی حبیبک محمد وعلی آل حبیبک محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا.
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا الله يا رحمن يا رحيم يا غياث المستغيثين يا مال المستجيرين يا مجيب دعاء المضطرين یا کاشف مکروب یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ اعلانیہ گناہ اپنے کرم اپنے فضل سے معاف فرما دیجیے یا العالمین ہم کوئی تعویل نہیں کرتے ہم کوئی عذر نہیں لاتے ہماری نالائقی ہے ہم سے گناہ ہوئے اپنے کرم اپنے فضل سے معاف فرما دیجیے آپ نہیں معاف فرمائیں گے تو کون معاف فرمائے گا آئندہ کے لیے ہمیں بچنے کی توفیق عنایت فرمائیے یا العالمین یا غیاث المستغیثین ہمیں توفیق عنایت فرمائیے کہ جب بھی ہم پھسل جائیں ہم آپ کی طرف رجوع کریں توبہ کریں استغفار کریں پھر سے اپنے عزم کو پختہ کریں آپ کے دین کے راستے پہ چلنے کی پوری کوشش کریں یا العالمین ہم آپ کے دین کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں نفس و شیطان کا غلبہ ہے اس راستے کی جو رکاوٹیں ہیں انہیں دور فرما دیجیے ہمارے عزم میں ارادے میں پختگی عنایت فرمائیے ہمارے لیے آسان کر دیجیے دین پہ چلنا دین کا صحیح فہم پیدا فرما دیجیے اپنی محبت اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دیجیے ان کے اتباع کی توفیق کامل اور راسخ عنایت فرما دیجیے یا العالمین تمام وہ خیر جو آپ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے مانگا اور تمام اس شر وہ خیر آپ سے مانگتے ہیں اور تمام اس شر سے پناہ مانگتے ہیں جس سے آپ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ یا العالمین یا غیاث المستغیثین آپ کا بہت کرم آپ کا فضل ہے یہ کرونا کی وبا پھر سے واپس ایک لہر آئی ہے اپنے کرم اور فضل سے سب کی حفاظت فرمائیے جو مبتلا ہیں ان کو شفا عنایت فرمائیے ہم سب کی بھی حفاظت فرمائیے یا العالمین ہمیں ہمارے گھر والوں عزیز و قارب رشتہ دار پڑوسیوں والدین بیوی بچوں سب تمام مسلمانوں کو ہر طرح کے شر فتنے فساد حادثات سانحات ہر طرح کی دیر پا موذی بیماریوں لوگوں کی اذا رسانیوں چوری چماری یہ ڈاکہ اور اسنیچنگ ہر طرح کے حادثات سے حفاظت فرمائیے حلال واسع رزق بلا مشقت عنایت فرمائیے یا العالمین یا غیاث المستغیثین بچے بچیاں جہاں کہیں بھی ہیں ان کی مدد نصرت فرمائیے ان کی حفاظت فرمائیے ان کے ایمان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائیے یا العالمین پاکستان پر خصوصی فضل فرمائیے یہاں کے حالات بہتر فرما دیجیے جو مالی اور سیاسی انتشار ہے خلفشار ہے اپنے کرم اپنے فضل سے اس کو دور فرما دیجیے بے شک ہماری شامات اعمال ہے اس کو دور فرما دیجیے یا العالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یا العالمین مسلمان جہاں کہیں بھی مظلوم ہیں ان کی مدد و نصرت فرمائیے کشمیر میں برما میں فلسطین افغانستان شام ہر جگہ اللہم صلی اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم فرج عن امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا العالمین جو مانگا وہ عنایت کر دیجیے جو مانگنا چاہیے تھا یاد نہیں آیا ہمارے لیے بہتر ہے وہ بھی اپنے کرم و فضل سے ہمیں عطا فرما دیجیے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ عافیت کے ساتھ ہم سب کو اپنے اولیاء میں شامل فرما لیجیے وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی ونور عرشی ومظہر لطفی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔